بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، حکیم مبارک علی آپ کی خدمت میں۔ آج ہم آپ کو برج جوزہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جمنائی بھی کہتے ہیں جن لوگوں کے نام کاف کینچی والا اور کاف کتے والا ان کے نام سے شروع ہوتے ہیں، ان پہ یہ چیزیں جو تفصیل آپ کو بتائی جائے گی یہ کافی زیادہ اپلائی ہو رہی ہوگی۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اب انالیسس آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ہمیں تو جتنا پتہ ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بہتر علم عطا کرنے والی اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والی ہے۔ ہمیں تو جتنا پتہ ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں جی۔ برج جوزہ حاکم سیارہ اس کا عطارد ہے۔ عنصر بادی ہوائی یا ہوا ہے، بادی بھی ہوائی ایک ہی بات ہے۔ الفاظ مختلف لکھ دیے گئے ہیں تاکہ جن لوگوں کو جس چیز کی سمجھ ہے وہ سمجھ جائیں۔ پتھر فروزہ ہے، رنگ اس کا آسمانی نیلا، پیلا نیلا یا لائٹ بلو جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ دھات پارا پلاٹینیم ہے۔ یہ منصوبات ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ پھول بنفشہ سوسن آس ہے۔ اعضائے جسمانی، اعضائے جسمانی ہاتھ اور سانس، جسم کے ان حصوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ درخت ناریل پھول ہے۔ نفسیاتی ٹائپ ان کی تھنکنگ ہے، سوچنا ہے، یہ سوچتے کافی زیادہ ہے۔ ذاتی قیدہ ان کا کیا ہے، یہ جو سوچتے ہیں آئی ایم تھنکنگ، بس میں سوچ رہا ہوں، میں یہ غور کر رہا ہوں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات مجھے بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہے، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ آپ ان کی سمجھ لیں کہ سوچ ہے۔ مثبت ہے، مذکر ہے۔ برج جوزہ 22 مئی سے 21 جون تک چلتا ہے۔ یہ دائرۃ البروج کا تیسرا برج ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دائرۃ البروج آسمان پر وہ گزرگاہ ہے جسے نجوم کی اصطلاح میں طریق الشمس یعنی کہ سورج کے گزرنے کی جگہ ہے، یعنی آسمان پر سورج کے گزرنے کا راستہ ہے جس کے اندر تمام کواکب زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ کواکب آپ کو بتایا ہے کہ یہ سیاروں کو کہتے ہیں۔ یہ خط استوا سے 23 درجہ 27 دقیقہ شمال کی طرف اور 23 درجہ 27 دقیقہ جنوب کی طرف واقع ہے۔ یہ شمال میں خط سرطان اور جنوب میں خط جدی کا درمیانی علاقہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن آگے چل کے اس کا نقشہ بنا کے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ اسی طرح ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا طریق الشمس کا وہ دائرہ جو سورج حرکت کرتے ہوئے 23 درجہ اور 27 دقیقہ کے اندر بناتا ہے، اس راستہ میں یا اس کے پیچھے آسمان پر جو ستاروں کے گروہ جھنڈ نظر آتے ہیں ان کو بروج کہتے ہیں۔ یہ آسمان پر کوئی تصویریں نہیں بنی ہوئی، یہ مختلف دور دراز، اتنے دور دراز کے جس تک ہماری پہنچ ہے یا نہیں ہے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا، سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے۔ تو یہ وہ نکات ہیں، ان کو سائنسدانوں نے، علم نجوم والوں نے ایک نقشہ ڈرا کر کے جب ان کو آپس میں ملایا ہے تو یہ شکلیں بنی ہیں جن کو یہ برج کا نام یا بروج کا نام دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتا دی جائے گی۔ ہر برج کے 30 درجے ہوتے ہیں اور اس 30 درجے اس طرح سے ہیں کہ 12 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 30 سے تو یہ 360 بنتے ہیں۔ 12 برج ہیں، 12 مہینے ہیں سال کے۔ سورج تقریباً روزانہ 1 درجہ تقریباً طے کرتا ہے ایک برج کا۔ اسی طرح وہ یعنی کہ شمس ایک سال میں 12 بروج کا چکر مکمل کر لیتا ہے جسے شمسی سال بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کیلنڈر آپ کے پاس ہے، موبائل میں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے۔
ایک برج میں 1 ماہ کا حاکم ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی برج ہوگا وہ جو تالے ہے کسی بھی پیدائش کے وقت جو تالے ہوتا ہے جس برج میں جس کے انڈر کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا ایک حاکم ستارہ ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہے. جس طرح کہ برج جوزہ اس کا حاکم ستارہ عطارد ہے. ایک برج 1 ماہ کا حاکم ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ برج پہلی تاریخ سے شروع نہیں ہوتا بلکہ ہر ماہ کی تقریباً 20، 21 اور 22 تک موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تقریباً اگلے مہینے کی 20 تاریخ تک چلتا ہے. جس طرح کہ آپ کو پہلے ہی بتایا برج حمل ماہ اپریل کا برج ہے اور یہ اپریل کی پہلی تاریخ سے شروع نہیں ہوتا بلکہ 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے. 20، 21 یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلے گا. ہر موسم میں اس کا ایک آدھے دن کا فرق پڑ جاتا ہے. برج حمل کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے تو یہ بہار کا موسم ہوتا ہے یا بہار کا پہلا دن ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ برج جوزہ کی خاصیت صاحب عقل و دانش ان کا سمجھنے کے اثاثہ ہے. برج جوزہ ان بروج میں شامل ہے جو ذہنی، روحانی اور مادی معاملات پر حکمران ہے. مشتری جب اس برج میں آتا ہے تو اس وبال میں آتا ہے. دوہرا کام، جوڑا دوہرا خیال، یہ سرگرم خوش اسلوب لہجہ میں بات کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بات کرنے کا ان کو ڈھنگ آتا ہے، حکومت کرنے کا شوق ہوتا ہے، ہوشیار، وجدانی، مہربان، شفیق، پاکیزہ خیالات والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے جو نیگیٹو پوائنٹ یا منفی پوائنٹ ہیں یہ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. اضطرابی تربیت پائی جاتی ہے، کبھی کبھی ڈیڑھ چھانے بھی بن جاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کا دماغ کافی اچھا چلتا ہے تو یہ کسی کے بھی معاملات کو کہیں سے کہیں لے جانے کی کوالٹی رکھتے ہیں. باریک بین ہیں، ہر مسئلے کو غور سے دیکھتے ہیں، صاحب فکر بھی کہہ سکتے ہیں. پڑھنے پڑھانے کے، اسٹڈی کے شوقین ہوتے ہیں، اگر ان پڑھ بھی ہوں مگر بات غور سے سنتے ہیں. شکی مزاج ہوتے ہیں اور خواتین زیادہ. حلیہ، لمبا اور سفید اور ہوشیار قد، نقوش، کھڑے کھڑے لمبے بازو اور ٹانگیں، انگلیاں لمبی اور پتلی، چوڑے پتلے اور کالے ہونٹ، سیدھا اور اوپر کو اٹھا ہوا ناک، سیدھے نرم بال، تیز نظر، دبلا پتلا جسم، کشادہ کندھے. دوست سیارے یا کوکب زہرہ اور زحل ہیں. دشمن سیارے یا کوکب جو ہیں شمس، مریخ اور مشتری ہیں. اس کا عنصر ہوائی ہے، اس لیے آگ اس کی موت ہے. لیکن کیا کریں کہ ہوا کے بغیر آگ بھی نہیں جلتی، وہ آپ سب کو پتہ ہے. کام، پیشہ یا کاروبار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، مصور، جرنلزم، اکاؤنٹنسی، پروفیسر، قانون دان، لیکچرار، تعلیم، نیوز رپورٹر، نشر و اشاعت. دماغ تیز ہوتا ہے اس لیے یہ زیادہ کام پڑھنے پڑھانے یا باتیں کرنے کا کام اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جسم کے جس حصے پر ان کی حکومت ہوتی ہے، آنکھیں اور بازو اس کے زیر اثر ہیں. زندگی کے 4 حصے ہیں. عالم طفلی 8 سال سے پہلے جو موت ہو جائے، اوسط عمر جس کو کہتے ہیں وہ جو 32 سال سے 75 سال کی درمیانی عمر ہو. کم عمر جو موت 8 سال سے 32 سال کے درمیان ہو، یہ کم عمر موت مانی جاتی ہے. طویل یا لمبی عمر جو موت 75 سال سے 120 سال کے درمیان ہو، وہ طویل عمر لوگ ہوتے ہیں. علم نجوم ایک سائنس اور حساب کا علم ہے. یہ عملی تحریک پیدا کرتا ہے، وقوع یا وجوہات کو نہیں لیتا.
یہ قوت ارادی کی طاقت ہوتی ہے۔ کواکب یا سیارے میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا نہ کرو گے تو یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، تم یہاں جاؤ گے تو یہ ہوگا، تم وہاں جاؤ گے تو یہ ہوگا، تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ بلکہ سیاروں کے عنصری خواص کو مد نظر یا جان کر اپنی علمی قوت سے ان تمام اثرات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے جو اس کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک سائنس ہے، حساب کا علم ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو کیا ہے، کس چیز سے کس چیز کو منسوب کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دھوپ میں جا رہے ہیں اور اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی، تو مجھے بتائیں کہ آپ فوری کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے، اگر آپ کے پاس چھتری نہیں ہے تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں گے کہ جہاں بارش ہو جائے۔ بھی مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ جی آپ نے دوڑ کے سائے میں چلے جانا ہے، آپ کے دماغ نے بتایا۔ آپ کے پاس جو معلومات آپ کے ماں باپ سے، معاشرے سے آپ کو ملی ہیں، انہوں نے آپ کے دماغ کو فوری طور پر وہ کام کرنے کے لیے کہا جو آپ کو اس وقت کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جی کپڑے بھیگ جائیں گے، چیزیں خراب ہو جائیں گی، دوڑ کے آپ سایہ ڈھونڈیں، آپ وہاں چلے گئے۔ ایک سادہ سی بات ہے، آپ صحرا کا سفر کرنے والے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے؟ آپ نے اپنے ساتھ پانی لے کے جانا ہے۔ کیسے پتہ چل گیا بھائی؟ آپ کو بتایا گیا ہے، شروع سے بتایا گیا ہے کہ صحرا ریتلے علاقے کا نام ہے۔ صحرا سے منسوب ایک خشک علاقہ ہے، ایک گرم علاقہ ہے، وہاں پانی نہیں ملتا، وہاں کھانا نہیں ملتا، یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتایا گیا ہے۔ جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آپ بچے کو دیکھ لیں، کوئی بھی بچہ دیکھ لیں، جب پیدا ہوتا ہے وہ سوائے رونے کے کوئی کام نہیں کرتا، جو جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی شکل کی طرف دیکھتا ہے، غور کرتا ہے۔ اگر وہ بہرا نہیں ہے تو وہ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ کس طرح سیکھتا ہے؟ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، ان کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا ہے، پھر اس کے کان میں جو آوازیں آتی ہیں آہستہ آہستہ۔ مجھے آپ ذرا یہ بتا دیں، دنیا میں آج تک کیا کوئی ایسی مشین ایجاد ہوگی ہے کہ جس کو کوئی بھی بندہ جو بہرا ہے، بچہ جو بول نہیں سکتا، جو کوئی چیز نہیں کر سکتا، اس کے دماغ میں لگا دی جائے اور وہ بولنا شروع کر دے، اس کو بتانا شروع کر دے، صرف اشاروں کی زبان۔ بھئی آج کل جو بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے اس کے ذریعے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ ڈی ہے۔ ان کو علم دیا جاتا ہے۔ جب تک کسی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو گونگے بہرے ہیں اور ان کو اشاروں کی زبان نہیں آتی، آپ کوئی بھی اشارہ کریں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ جیسے کہ جو ہم لوگ بولنے والے ہیں، ہمیں اشاروں کی زبان کی نہیں سمجھ، جن لوگوں نے یہ سیکھا ہے ان کو سمجھ ہے، وہ فوراً اشارے میں بتا دیں کہ یہ مسجد ہے، یہ فلاں جگہ ہے، تم نے اس طرح سے نہانا ہے، تم نے اس طرح سے کپڑے پہنے ہیں، وہ اشاروں میں بتا دیتے ہیں کہ یہ پینٹ پہنی ہے، میں نے شرٹ پہنی ہے، میں نے کیا پہننا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے وہ جانتے ہیں، وہ آسانی سے بتا دیتے ہیں، ان کو کم پریشانی آتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو وہ تمام چیزیں، بولنا، سننا، سونگھنا، یہ حساسات جو انسان کے حواس ہیں، ان کی سب کی طاقت دے دیں۔ تو میرے بتانے کا آپ کو مطلب صرف یہ ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں تو نہیں گا، میں تو مانتا ہی نہیں، اے ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی نہ مانے، بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔
شروع میں جب کسی بندے نے جہاز بنانے کی کوشش کی تو آپ کو بے شمار آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، باقی جگہ پہ دیکھ لیں، تو لوگوں کی اتنی زیادہ سٹوریاں ہیں جی، کسی نے پہاڑ سے چھلانگ لگا دی، پتے باندھ کے، کسی نے کپڑا باندھ کے، کسی نے پر باندھ کے، بڑی دنیا مر گئی۔ اس وقت کسی کو کوئی کہتا کہ یار ایک وقت آئے گا 100 کے حساب سے، 200 کے حساب سے، 500، آج کل تو بہت بڑے بڑے جہاز آ گئے ہیں، لوگ اکٹھے اڑیں گے اپنا سامان لے گئے تو لازمی اس بندے کو لوگ جتیاں مارتے کہ انہوں پھڑو ہے جتیاں مارے پاگل ہے گئے، بلکہ بہت سارے سائنسدانوں کو لوگوں نے پاگل بھی کہا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بہت سارے علوم جو باطنی ہیں ان کو نہیں سمجھتے تو برائے مہربانی ان کے اوپر تنقید یا ان کا انکار کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں، جو جانتے ہیں آپ ان سے سیکھ لیں۔ بڑی دنیا ہے، بڑے پاکستان میں پوری دنیا میں کروڑوں لوگ ہو گئے جن کو یہ نہیں پتا کہ اے کے بعد کیا بی آتا ہے، بی کے بعد کیا سی ہے، زیڈ تک کیا ہے، اے پلس بی کیا ہے، 1 جمع 1 کیا ہے۔ حالانکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ 100 کی چیز ہے، میں نے 100 کی چیز خریدی تو میں نے اس کو 500 روپے دیے، مجھے 400 یہ واپس دے گا۔ بھائی کیسے دے گا؟ کیونکہ اس نے یہ آپ نے عام فہم سے لوگوں سے سیکھا ہے۔ وہ بے شک الجبرا نہیں جانتا، وہ بے شک نجوم نہیں جانتا، وہ کوئی اور چیز نہیں جانتا، لیکن اس نے عام لوگوں سے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہے۔ لہٰذا یہ ایک علم ہے، آپ اس کو سیکھیں، آرام سے دیکھیں، بات کو سمجھیں کہ کون سی چیز کس طرح سے ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا چیز کہی جا رہی ہے اور کیوں کہی جا رہی ہے۔ صبح کے چینل دیکھ لیں، وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کہ جی آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، فلاں سیاستدان کے ساتھ کیا ہوگا، فلاں بندے کی حکومت کب تک چلے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہوتا ہے یہ جو منصوبات ہیں، ستارے کہاں پہ ہیں، کس درجہ پہ ہیں، کس دقیقہ پہ ہیں، کس گھر میں ہیں، کس کی کس پہ نظر ہے، کران کہاں ہو رہا ہے، ملاپ کہاں ہو رہا ہے، دشمن کہاں بیٹھے ہیں، دوست کے گھر میں ہے، بیوی کے گھر میں کیا ہے، بچوں کے گھر میں کیا ہے، یہ آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ یہ چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ میری کوشش ہے میں آپ لوگوں کو ہر وہ چیز بتا دوں جو مجھے سمجھ ہے، تاکہ کسی نہ کسی کے کام آ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ پڑھ کے اپنا بھلا کرے، دوسرے لوگوں کا بھلا کرے۔ چلے ہمارے مرنے کے بعد اگر کسی نے کہہ دیا کسی نے اچھا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ امید ہے آج آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اس میں چیزوں کو لکھ لیں، غور کر لیں، جہاں سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تھوڑا ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہفتے میں 1-2 ویڈیو لوڈ کروں، لیکن بہرحال اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں جو ہے نا کم از کم ہفتے میں 1 ویڈیو جو ہے نا آپ کے لیے بنا دوں۔ ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ میں اور بھی زیادہ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ علم کافی زیادہ ہیں، ڈیٹیل کافی زیادہ ہیں، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بتاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔